بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شدید زخمی تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے بعد امام حسن کو ہم خلیفہ مقرر کریں، تو انہوں نے اس بارے میں یہ جواب دیا تھا کہ آپ کی مرضی ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس وقت کہ جو حالات ہوں گے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ تو اس طرح حضرت علی نے خود مقرر نہیں کیا، لیکن جب حضرت علی کا انتقال ہو گیا تو قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو صحابی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ بڑھایا اور ان کی خلافت کی بیعت سب سے پہلے کی۔ تو اب ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تقریباً کوئی ان کا عرصہ تقریباً 6 ماہ سے کچھ زیادہ بنتا ہے، 661 سے 662 یا 40 ہجری تا 41 ہجری، یہ ان کا دور خلافت بنتا ہے۔ حضرت حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور 3 ہجری میں مدینہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھی۔ تو قیس بن سعد نے جب ان کی بیعت کی تو اس کے ساتھ ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کرنی شروع کر دی حضرت حسن کے ہاتھ پر، اور اس طرح آپ بطور خلیفہ آپ کا اعلان کیا گیا۔ 40 ہجری میں حضرت حسن مسند خلافت پر متمکن ہوئے، اور جب یہ خلیفہ بنے تو پہلی تقریر انہوں نے کی لوگوں سے، اور ان سے کہا کہ انشاءاللہ میں بہتر طور پر آپ کی خدمت کروں گا، اور جس طرح حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق اور خلفائے راشدین نے حکومت کی، وہی نظام دوبارہ رائج کیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں امیر معاویہ کے اقدام کی طرف۔ جب امیر معاویہ کو پتہ چلا کہ ان کی تو بیعت ہو گئی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ حضرت حسن کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک عراق پر فوج کشی کا ارادہ ظاہر کیا، اور اپنی طرف سے ایک فوج ترتیب دی اور حضرت حسن کے مقابلے کے لیے روانہ کی۔ جب ان حالات کا حضرت حسن کو پتہ چلا تو مقابلے کے لیے حضرت حسن کی روانگی اور عراقی فوج کی غداری، اب اس بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چلا تو حضرت حسن نے بھی فوج ترتیب دی۔ آپ نے قیس بن سعد انصاری کو 12,000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے آگے بھیجا۔ 12,000 فوج تھی ان کے ساتھ، اور خود ان کے عقب سے روانہ ہوئے۔ طبری کا بیان ہے کہ عراقی فوج کے مدائن پہنچنے کے بعد کسی نے مشہور کر دیا کہ قیس بن سعد قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر اڑتے ہی عراقی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگوں نے حضرت حسن کے خیمے پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیا، اور جس فرش پر آپ بیٹھتے تھے اسے چھین لیا۔ فوج کا یہ رنگ دیکھ کر آپ مصالحت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اور اسی طرح دینیوری کا بیان ہے کہ سبات پہنچ کر آپ کو اپنی فوج کی کمزوری اور جنگ سے پہلو تہی کا اندازہ ہوا، اس لیے آپ وہیں رک گئے، اور فوج کو مخاطب کر کے آپ نے ایک تقریر بھی کی کہ میں تفرقہ نہیں پھیلانا چاہتا، اور لیکن میں مجبور ہوں جنگ کرنے کے لیے، اور میری فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے۔ یہ تمام واقعات جب پیش آئے تو اسی طریقے سے حاجیوں کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا کہ حسن بھی اپنے باپ کی طرح جو ہے یہ فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن آپ فوج کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب
حضرت حسن کو اندازہ ہو گیا کہ عراقی فوج جو ہے وہ جم کر لڑنے والی نہیں، تو آپ نے اس کے بعد مصالحت کے لیے کوششیں آپ نے باقاعدہ خط لکھا امیر معاویہ کو، اور اب ہم پڑھتے ہیں مصالحت اور دستبرداری۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شرائط پر امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ ایک تو شرط اس کی یہ تھی کہ کسی کو سابقہ لڑائی پر نہ پکڑا جائے، یعنی سابقہ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، چاہے جنگ صفین میں امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، ان میں سے بھی کسی کو نہیں پکڑا جائے گا، سب کو بغیر کسی شرط کے امان حاصل ہوگی۔ امام حسین کی خلافت کا بھی وعدہ لیا گیا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ امیر معاویہ کے بعد امام حسین جو ہیں وہ خلیفہ ہوں گے، اور اسی طرح وظائف جو تھا وہ بنو ہاشم کو بنو امیہ پر ترجیح دی جائے گی، یہ شرط بھی شامل تھی۔ تو ان شرائط کے ساتھ، اور جب یہ شرطیں امیر معاویہ کے سامنے پیش کی گئیں تو انہوں نے بالکل یہ جتنی بھی شرطیں تھیں وہ مان لیں، اور اس طرح امیر معاویہ جو تھے وہ پوری اسلامی سلطنت کے خلیفہ بن گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ امام حسن جو تھے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے بعد میری خلافت ہوگی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اکثر تاریخ دان جو تھے انہوں نے اس سے انکار کیا ہے۔ بہرحال امام حسین کے بارے میں یہ ضرور آتا ہے کہ ان کی خلافت کا ذکر اس میں ملتا ہے۔ تو اس طرح خلافت ان شرائط کی بنیاد پر دستبرداری ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے امیر معاویہ جو تھے ان کو عمر بن العاص نے یہ کہا کہ آپ امام حسین سے سرعام پورے مجمع میں دستبردار ان کو کرائیں۔ تو اس کے بعد امام حسین نے پورے مجمع میں اپنی تقریر کر کے دستبرداری کا اعلان کیا، اور یہ جو حضرت علی کے بہت ہی وفادار ساتھی تھے، قیس بن سعد بہت ہی بہادر تھے، انسان تھے۔ بعد میں امیر معاویہ نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے اور باقی اپنی زندگی وہیں گزاری۔ اور اب ہم آگے ان کی شہادت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اب ہم حضرت حسن کی شہادت کے بارے میں، وفات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آپ 50 ہجری میں فوت ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی تھی جادہ بنت اشس، اس نے ان کو زہر دیا تھا اور اس کے اثر سے یہ شہید ہو گئے تھے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں باقاعدہ امیر معاویہ کا اشارہ شامل تھا، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ملتی، یہ امیر کے مؤلفین کا پروپیگنڈا تھا۔ سیرت صحابہ کے چھٹے حصے میں مفصل طور پر بتایا گیا ہے کہ اتنا صحیح ہے کہ آپ کی وفات زہر سے ہوئی تھی، زہر نہایت قاتل تھا، اس لیے زہر کھاتے ہی آپ زندگی سے مایوس ہو گئے۔ حضرت امام حسین کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے زہر دینے والے کا نام پوچھا، فرمایا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ عرض کیا قتل کروں گا۔ فرمایا اگر میرا گمان صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی ناکردہ گناہ پکڑا جائے۔ تو آپ کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی۔ حضرت عائشہ سے اس کی اجازت مانگی، آپ نے نہایت خوشی سے اجازت دی۔ حضرت حسن نے احتیاطاً پھر وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ پوچھنا ہے۔ تو دوبارہ جب پوچھا گیا تو اسی دوران جب جنازے پر جھگڑا شروع ہو گیا، کیونکہ اسی دوران مروان کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا حسن کسی طرح روضہ نبوی میں دفن نہیں کیے جا سکتے، ان لوگوں نے عثمان کو تو یہاں دفن نہ ہونے دیا اور حسن کو دفن کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
حضرت حسین نے بزور دفن کرنے پر آمادگی ظاہر کی اور قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی، لیکن اسی دوران مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ظلم ہے کہ ابن رسول اللہ کو نانا کے پہلو میں دفن کرنے سے روکا جاتا ہے۔ پھر حضرت حسین کو حضرت حسن کی وصیت یاد دلائی کہ اگر خون ریزی کا خطرہ ہو تو بقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس یاد دہانی پر حضرت حسین کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ سعید بن العاص والی مدینہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اقلیم اور صلح و مصالحت کے تاجدار اور حلم و بردباری کے پیکر کو اس کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب حضرت حسن کا انتقال ہوا تو پورے مدینہ میں ان کا سب سے بڑا جنازہ ہوا۔ دور دور سے لوگ، اتنا بڑا جنازہ کسی کا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد پورے 1 مہینے تک ماتم ہوتا رہا۔ اور حضرت حسن جو تھے ان کی شکل بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی اور بالکل ان کے ہم شکل تھے۔ اب ہم پڑھتے ہیں ان کی ازواج اور اولاد۔ تاریخ میں بعض اوقات بعض جگہوں پر تو ان کی جو ازواج تھی ان کی روایتوں کے مطابق تو آپ کی بیویوں کی تعداد مبالغہ امیز حد تک پہنچ جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ بتائیے۔ بہرحال آپ نے بہت سی شادیاں کی تھیں اور بہت سی عورتیں آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ کے 8 لڑکے تھے، جن میں سے کچھ کے نام ہیں حسن، زید، عمر، ابوبکر، طلحہ، عبید اللہ وغیرہ۔ تو یہ آپ کے اولادیں تھیں۔ اب حضرت حسن کا سب سے عظیم کارنامہ کیا ہے؟ ان کا سب سے عظیم کارنامہ جو انہوں نے صلح کی تھی امیر معاویہ سے، اور صلح کر کے انہوں نے تاریخ اسلام میں بہت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ایک خلیفہ مقرر ہو گیا سلطنت اسلامیہ کا۔ یہ ان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ اس سے پہلے یا اس کے بعد اس کی مثال نہیں ملتی کہ خلافت سے انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا، اور اس کے اثر یہ ہوا کہ ایک طرف سے رومی اور وہ لوگ جن کے علاقے فتح ہوئے تھے وہ اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسن کے اس صلح کی وجہ سے دوبارہ اسلامی سلطنت نے عروج پکڑا، اور اس طرح یہ ساری کی ساری سازشیں جتنی بھی تھیں وہ ناکام ہوئیں۔ امیر معاویہ جو تھے متفقہ خلیفہ بنے۔ تو یہ ان کا تاریخ میں بہت بڑا کارنامہ ہے اور جو کہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اب ہم پڑھتے ہیں حضرت امام حسن کا فضل و کمال۔ حضرت حسن حضرت علی جیسے بالکل بہادر انسان تھے، اور ان کی جتنی بھی تربیت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ حدیث میں آپ کی روایات کی کل تعداد تقریباً 13 ہے، جن میں سے اکثر حضرت علی سے مروی ہیں، اور آپ بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ساری ساری رات اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا یقین تھا، اور اسی طریقے سے آپ بہت زیادہ صحیح بھی تھے۔ اور کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا تھا کہ اگر کھانے کو کچھ ہوتا اور کوئی فقیر آواز دے دیتا تو ساری کی ساری چیزیں اس کو دے دیتے تھے اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور حاجتیں لوگوں کی پورا کیا کرتے تھے۔ تو اس چیپٹر میں ہم نے امام حسن اور ان کے کردار کے بارے میں پڑھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے کہ خلافت راشدہ کیوں قائم نہ رہ سکی اور ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خلافت راشدہ کے تحت جو ایڈمنسٹریشن تھی تو اس بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔